الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم تذکرہ کریں گے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ناظرین کرام، آفتاب نبوت کی کرن اور گلستان نبوت کی مہک، دیانتداری اور ایمانداری کی خوبصورت تصویر، جن کے گھر کو فرشتوں نے اپنے جھرمٹ میں لپیٹ لیا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، جن کو ان کی زندگی ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، جن کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین نے ہدیہ سلام پیش کیا، آج آپ کے سامنے ہم تذکرہ کریں گے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آفتاب نبوت کی کرن، گلستان نبوت کی مہک اور صدق و صفا، دیانت و سچائی کی خوبصورت تصویر، جن کی شان میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے وحی لے کر آتے رہے، جن کی گود میں سر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری سانس لی، جن کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین نے بطور خاص ہدیہ سلام پیش کیا، جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا، جن کا نام نامی عائشہ ہے۔ آئیے اس خاتون جنت کی زندگی کے بارے میں ہم سنیں اور اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ تھا اور لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا۔ ماں کا نام ام رومان تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو بکر تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولا وہ انتہائی خوشگوار اور اچھا ماحول تھا۔ باپ اتنی بڑی ہستی اور اتنی عظیم شخصیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی رفاقت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40 کے اندر فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ دونوں غار کے اندر تھے تو ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس عظیم ہستی کی بیٹی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام رومان کی پہلی شادی یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی پہلی شادی عبداللہ ازدی سے ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں، انگریزی حساب سے جولائی کا مہینہ تھا، 614 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون خاتون ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2438 کے اندر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، کہ تجھے خواب میں مجھ کو دکھایا گیا 3 رات مسلسل، قد جاءنی بک الملک فی سرقۃ من حریر، کہ فرشتہ میرے پاس ریشم کے غلاف میں تمہاری تصویر لے کر آیا اور فرشتے نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ فاکشف عن وجہک، تو میں نے تیرا چہرہ دیکھا، فاذا انت ہی، تو بالکل تیرا چہرہ ہوتا تھا، تو میں نے کہا ان یکو ھذا من عند اللہ یمضیہ، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ خواب پورا ہو کر رہے گا۔ کون عائشہ جن کے بارے میں حدیث میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3880، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کے غلاف میں میری تصویر لے کر آیا اور کہا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہم و فراست، دیانت و سچائی اور تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے بہت اونچے مقام پر تھیں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 باب نمبر 30 حدیث نمبر 3769 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ الا مریم بنت عمران و آسیۃ امرأۃ فرعون، کہ مردوں میں بہت سارے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں عمران کی بیٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے علاوہ کوئی نہیں گزری۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی، وَإِنَّ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ویسے ہی ہے جس طریقے سے سرید کھانے کی فضیلت، سرید ایک کھانے کا نام ہے، اس کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ تو یہ عائشہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام خاتونوں میں، تمام عورتوں میں افضل ترین عورت ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے جو صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 باب فی فضل عائشہ باب نمبر 30 حدیث نمبر 3773 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبرائیل ہے جو تم کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جبرائیل علیہ السلام پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ کون عائشہ جن کی دلجوئی اور جن کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الجہاد باب نمبر 15 حدیث نمبر 2578 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میں دوڑ کا مقابلہ ہوا، ریس ہوئی، فسبقتہ علی رجلی، کہ میں نے ان سے مقابلہ کیا تو میں ان سے آگے بڑھ گئی۔ فلما حملت اللحم، جب میرا جسم کچھ عرصے کے بعد بھاری ہوا تو پھر مقابلہ ہوا ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اس مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ بتلک السبقہ، ایک مرتبہ تم جیتی اور ایک مرتبہ میری جیت ہوئی، اور اس طریقے سے بدلہ برابر سرابر ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب النکاح کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3880 کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو اپنی بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عائشہ کے گھر میں رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے خوش دلی سے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں آرام فرمائیں۔ چنانچہ جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اس دنیا سے کوچ کر کے آخرت کے لیے روانہ ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مستدرک حاکم جلد 4 حدیث نمبر 2337 کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام رومان اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں عائشہ کے لیے، ایسی دعا کریں کہ ہم اس دعا کو سن لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور کہا، اللہم اغفر لعائشہ بنت ابی بکر الصدیق مغفرتاً واجبتاً ظاہرتاً باطنہ، اے اللہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کو
معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کو یہ دعا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ خواتین و حضرات، تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر چل رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مستدرک حاکم جلد 4 حدیث نمبر 2337 کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام رومان اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیں عائشہ کے لیے، ایسی دعا کریں کہ ہم اس دعا کو سن لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی اور کہا، اللہم اغفر لعائشہ بنت ابی بکر الصدیق مغفرتاً واجبتاً ظاہرتاً باطنہ۔ اے اللہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کو یہ دعا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تو ان کے ماں باپ کو بہت تعجب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ میں نے عائشہ کو یہ دعا دی؟ سنو، ہذہ دعوتی لمن شہد لا الہ الا اللہ، میری یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کون عائشہ جن کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ان کے فضل و کمال اور علم کی وجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی علوم میں کافی مہارت حاصل تھی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، امت کی تمام عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھاری تھا، چنانچہ وہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھیں۔ مشہور تابعی امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وراثت کے بارے میں جانکاری تھی؟ انہوں نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رأیت مشیخۃ اصحاب محمد یسألونہا عن الفرائض، خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ